بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضے میں سب جہانوں کی بادشاہی ہے. تبارک الذی بیدہ الملک. بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں تمام جہانوں کی وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، پوری طرح قدرت رکھتا ہے. فرمایا الذی خلق الموت، وہ جس نے موت کو خلق کیا، والحیات، اور جس نے زندگی کو بنایا. کس لیے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کس کا عمل بہتر. موت اور حیات، پیدا ہوتا ہے انسان، جوان ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پڑھائی کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، پتہ نہیں کون سے بد و جزر زندگی میں دیکھتا ہے، تو اللہ نے فرمایا اس کا ایک مقصد ہے. وہ مقصد یہ ہے کہ پتہ چلے تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے. تو ہم یہاں عمل کرنے آئے ہیں. قیامت کے دن جو بات ہوگی وہ اعمال کی ہوگی، مکان جائیداد کار کوٹھی کی بات نہیں ہوگی. تو اعمال، اچھا عمل، احسن عملہ کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ کام نیکی کا جب بھی کرو ذرا زیادہ ہی اچھا کر کے کرو. وضو کرو تو سونا کر کے کرو، نماز پڑھو تو ذرا آج گئے پڑھنی جو ہے تو اب ذرا سونی کر کے پڑھو. قرآن شریف کی تلاوت کرو تو ذرا پیاری کر کے. ذرا میں مدرسے کے بچوں کے ساتھ کبھی کبھی بیٹھتا ہوں، ان سے بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، تو کبھی کوئی بات ان کو کہنے کا بھی موقع ملتا ہے. تو میں انہیں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے بزرگ، میری اماں جی جب قرآن مجید کھولتی تھی نا، تو جو وہ رنگ تھا نا بزرگوں کا، حالانکہ وہ حدیثوں میں ہم نے نہیں دیکھا، لیکن وہ کبھی ہم جا کے کوئی بات کرتے تھے نا، تو تلاوت کے دوران تو وہ جلدی سے منہ پہ انگلی رکھتی تھی کہ چپ کرو میں قرآن پاک پڑھ رہی ہوں. اور پھر شریل کا غلاف، اور پھر اس غلاف کو علیحدہ چومنا، قرآن پاک کو علیحدہ چومنا، اور پھر اس کو ریل میں رکھنا، اور پھر کئی کر کے. تو ہم جو آج ہیں تو ہم اس عمل کو اتنا اچھا کر کے نہیں کرتے. بس ٹھیک ہے، ہر وقت ہاتھ میں قرآن مجید رہتا ہے تو وہ رویہ نہیں. تو کام کرنا ہے تو اس کو کیا کریں؟ اچھا کر کے کریں، ذرا مزیدار کر کے کریں. عمل کریں تو ذرا بہترین عمل کریں. لیکن نبی کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہیں اخلاق سکھانے آیا ہوں، فرمایا میں اخلاق عالیہ کی تکمیل کرنے آیا ہوں. یعنی جو بڑا اخلاق ہے نا، احسن ترین عمل، اس کا میرے نبی پاک نے درس ارشاد فرمایا ہے. اس کا ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بہترین عمل کون سا ہے؟ بہترین عمل. تو حضور نے فرمایا بہترین عمل اس بندے کا ہے عمر لمبی ہو پر کام سارے ہی اچھے ہوں. یعنی تو احسن طریقے سے زندگی گزارے، اچھے طریقے سے تیرا وقت گزرے. تو عمل جب بھی کرے نا، دیکھے نا، صدقہ اور خیرات کرنا ہے تو تانگ آ کے بھی تو کرنا ہی ہے نا، اور غریب کو 10 چکر گھر میں لگوا کے بھی تو کرنا ہی ہے نا، اس کو 6 دفعہ ڈانٹ کے بھی تو کرنا ہی ہے. تو کرنا ہے تو لہذا صحیح کر کے کر دو. مطلب وہ گھر میں خاتون خانہ نے کپڑوں کے لیے پیسے مانگ لیے تو 1.5 گھنٹے کے لیکچر کے بعد بھی تو دینا ہی ہے نا. کیا خیال ہے آپ کا؟ تو اگر وقت پہ دے دیے جائیں تو چلو معاملہ ذرا، یا تو نہ دیں، بات ختم ہو گئی. تو اگر آپ نے 1.5 گھنٹے کے شدید احتجاج کے بعد بھی دینے ہی ہیں تو پھر یہ ہے کہ عمل کو اچھا کر کے کر لیں، ذرا اس میں خوبصورتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑے خوبصورت مضامین ہیں اس سورہ مبارکہ میں. آیت نمبر 19 میں اللہ نے فرمایا کہ کیا انہوں نے اپنے اوپر کبھی پر پھیلائے اور کبھی پر سمیٹے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھا؟ کیا تم نے کبھی دیکھا نہیں کچھ پرندے اوپر اٹھتے ہیں تو پر پھیلائے ہوتے ہیں اور کچھ نے پر سمیٹے ہوتے ہیں؟ تو فرمایا ان کو فضا میں رحمان کے علاوہ کوئی روک نہیں سکتا. صرف ایک رب رحمان ہے جس نے انہیں فضا میں، یار جہاز آپ نے دیکھا ہے، اسے کون روکتا ہے؟ آپ یقین کریں کبھی اس پہ بیٹھا بندہ غور کرنے لگ جائے نا میں کہاں ہوں، تو ہو سکتا ہے پریشان ہو جائے. کون روک کے رکھتا ہے اسے؟ تو فرمایا یہ رب کی قدرت ہے، جہاں چاہے جس کو چاہے وہیں کھڑا فرما دے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. آیت نمبر 20 میں اللہ کی مدد کرنے اور رزق عطا کرنے کا بیان ہے کہ اللہ مدد بھی کرتا ہے تمہاری اور تمہیں رزق بھی عطا کرتا ہے. آیت نمبر 23 میں فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں عطا کی، مگر بندے بڑے کم ہیں، بڑے کم بندے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت آپ کے خیال میں چھوٹی نعمت ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے. آپ یقین کریں بعض لوگوں کے پاس سارا کچھ ہوتا ہے لیکن شعور کی دولت نہیں ہوتی. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کا بھی اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کریں. جب اللہ کو عقل شعور دے دے تو دوسروں کو بیوقوف سمجھنے کی بجائے نا اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا. آگے سورہ قلم ہے.
اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نا قسمیں ارشاد فرمائی اور قسم کھا کہ محبوب آپ کوئی مجنون نہیں، آپ کو دیوانے نہیں، یقیناً آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب جتنے عظیم الشان اخلاق تھے نا ان سب کا ہم نے آپ کو مالک بنا دیا ہے۔ یہ اعلیٰ لفظ اصطلاح ہے، قبضے کے معنی میں آتا ہے عربی میں۔ فرمایا ہم نے آپ کو اخلاق عالیہ کا مالک بنا، جتنے اچھے اخلاق ہیں ان سب کا اللہ نے نبی پاک کو مالک۔ اور سب مفسرین نے بڑا کچھ لکھا، پر بریلی کے امام نے ایک جملہ لکھا تو بڑا ہی شاندار لکھا۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کہ اخلاق یہ نہیں کہ جو کام اچھا تھا وہ نبی کریم نے کیا ہے، بلکہ فرماتے ہیں جس کو حضور نے کر دیا وہ اچھا ہو گیا، جس کو حضور نے کر دیا وہ اچھا۔ فرماتے ہیں رسول کریم کا مسکرانا بھی اچھا ہی ہے، اور کبھی دین کی مخالفوں پر ناراض ہونا بھی اچھا ہی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا بدر میں تلوار اٹھانا بھی اچھا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فتح مکہ کے دن معاف کر دینا بھی، یہ سارا کچھ ہی اچھا ہے۔ بس جس کو حضور جب کرتے گئے وہ اچھا ہوتا گیا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ بتائیے نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق عالیہ کیسے تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سارے اخلاق جو قرآن میں ہیں وہ سارا میرے رسول پاک کا اخلاق ہی ہے، وہ سارا میرے نبی کریم علیہ السلام کا اخلاق ہی ہے، وہ سارا اخلاق ہے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو پھر اس سے آگے جا کے نا آیت نمبر 8 سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ کفار چاہتے ہیں کہ دین کے معاملے میں آپ ان سے بے جا رعایت برتیں، آپ ان پر آسانی کریں، کھلی چھٹی دے دیں، اور جواب میں وہ بھی رعایت کریں گے۔ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، حق پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ایک دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مفسرین نے اس کا نام ولید بن مغیرہ لکھا ہے، اس نے نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی کی تھی، تو اللہ نے اس کے 9 عیب 9 کبھی باتیں قرآن میں بیان کی، بڑی باتیں ارشاد فرمائی۔ فرمایا جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، نکتہ چینیاں کرتا ہے، سخت منع کرنے والا ہے بلائی سے اور حد سے بڑھنے والا ہے، اور آخر میں فرمایا اتلم بعد ذالک الزنیم، فرمایا یہ نا ہے ہی بد اصل، اس کی اصل میں ہی مسئلہ ہے۔ یہ کتنی سخت بات ہے، جب نبی کریم کے بے ادب کی بات ہوتی ہے تو پھر باتیں سخت ہی ہوتی ہیں۔ یہ قرآن مجید نے سخت باتیں فرمایا کہ یہ اس کی اصل میں ہی مسئلہ ہے محبوب۔ اس نے ایک بات کی تو اللہ کریم نے 9 اس کی کبھی اوصاف بیان فرمائے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا دشمن احمد پہ شدت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، اور جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے۔ آگے پھر سورۃ الحاقہ، اس سورہ مبارکہ کے شروع میں قیامت کے حق کو یقینی ہونے کو بیان کیا گیا ہے، پھر قوم سمود اور قوم عاد اور فرعون پر نازل ہونے والے عذاب کا ذکر ہے۔ یہ سارے مضامین پہلے بیان ہو چکے ہیں نا جی، ماشاءاللہ تفصیل سے ہم سن چکے ہیں، قوم عاد، قوم سمود، ان سب کے بارے میں اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے بیان فرمایا۔ اسی سورہ کی آیت نمبر 19 سے بتایا کہ قیامت میں جس کے نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ اس کے سرخ رو ہونے کی علامت ہوگی۔ جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا مطلب ہوگا کہ کامیاب ہو گیا، اور وہ افتخار کے ساتھ لوگوں سے کہے گا، بڑے فخر کے ساتھ کہے گا کہ آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو۔ اس کے برعکس جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ اس کی رسوائی کی علامت ہوگی، اس کی رسوائی کی علامت ہوگی، اور وہ کہے گا کاش میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا، اور موت کے ساتھ ہی میرا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہوتا۔ جس کا بھی نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ سے لینا دینا حضور کی سنت ہے، کوشش کریں لیں بھی سیدھے ہاتھ سے، دیں بھی، کھائیں بھی سیدھے ہاتھ سے۔ فرماتے ہیں عادت ہی سیدھے ہاتھ کی بنا لو، جب قیامت میں فرشتے نامہ اعمال دینے لگے تو عادت ہی سیدھے ہاتھ کی ہو، عادت ہی سیدھے ہاتھ کی ہو، عادت، اور سیدھے ہاتھ سے لیں، سیدھے ہاتھ سے ہی دیں۔ قیامت میں جس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا سمجھیے وہ کامیاب ہوا،
اور جب جس بچے کی فرسٹ پوزیشن آئی ہوتی ہے نا، وہ رزلٹ کارڈ سارے محلے کو دکھاتا ہے، اور جو فیل ہو جاتا ہے وہ ابا جی کو بھی نہیں دکھاتا، وہ کہتے ہیں کہ وہ ابھی آیا نہیں، ملا نہیں۔ قیامت کے دن بھی جو کامیاب ہوں گے نا، وہ دنیا کو بتائیں گے کہ اللہ نے فضل کر دیا ہے، اور جو ناکام ہوں منہ چھپاتے پھریں گے۔ اللہ ہمیں پردہ پوشی عطا فرمائے۔ پھر آگے سورۃ المعارج ہے۔ اس سورت کے شروع میں ہی عذاب قیامت کا ایک بار پھر بیان ہے کہ حشر کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، اور پہاڑ دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ اس وقت مجرم یہ تمنا کریں گے کہ بیوی بھائی رشتہ دار اور تمام اہل زمین سب کو اپنا فدیہ دے کے اپنی جان چھڑا لیں، سب کو دھونس دے آگ میں لیکن اپنی جان چھڑا لیں۔ اس دن انسان کا یہ حال ہوگا۔ یہ جو کچھ لوگ، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کچھ لوگ نا مذاق اڑاتے ہیں قیامت کے عذاب کا، قبر کے عذاب کا، یہ بات درست نہیں ہے۔ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی واضح آیات میں عذاب کا ذکر فرمایا ہے۔ کیوں فرمایا ہے؟ کہ لوگ اس عذاب سے ڈرے، اس سے بچنے کے لیے تیاری کریں، یہ بیان فرمایا۔ اب یہاں لوگ مذاق اڑاتے ہیں معاذ اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں دیکھو جی فلاں مولانا کہہ رہے تھے بچھو آئیں گے تو یہ ہوگا۔ خدا کے بندو، مولانا کون ہوتے ہیں یہ بات کرنے والے؟ یہ تو حدیثوں میں آئی، قرآن مجید کی آیات میں آئی۔ آپ مذاق نہیں اڑائیں، بلکہ کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آیت نمبر 19 سے انسان کے کم حوصلہ ہونے، مصیبت کے وقت گھبرا جانے اور نفع پہنچنے کی صورت میں بخل کرنے کا ذکر ہے۔ فرمایا بڑے کم حوصلے والا ہے، مصیبت کے وقت گھبرا جاتا ہے، اور اگر اسے ہم نفع دیں نا تو جب نفع ملے تو چاہیے تھا نا سخاوت کرتا، تو اس وقت کیا کرتا ہے؟ بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو سخی ہوتا ہے نا، فرمایا یہ سخی بندوں کے دل کے قریب بھی ہوتا ہے، اللہ کے قریب بھی ہوتا ہے، اور جنت کے قریب بھی ہوتا ہے۔ اور فرمایا یہ جو بخیل ہوتا ہے نا، بخیل، یہ بندوں سے بھی دور ہی ہوتا ہے، بندوں سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب سے بھی دور ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو فرشتہ دعا کرتا ہے، اللہ سخی کو زیادہ عطا فرما، اور کہتا ہے یا اللہ جو کنجوسی کرے نا اس سے روک لے، اسے نہ دے، اس لیے کہ جب وہ نہیں دے رہا۔ بڑی خوبصورت مثال علامہ اسماعیل حقی نے لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کنویں سے سارا پانی ختم ہو جائے تو نیچے سے تازہ آ جاتا ہے، اور اگر پانی ختم نہ ہو اندر ہی پڑا رہے تو باسی ہو جاتا ہے۔ تو ایسا ہونا چاہیے کہ ایک دفعہ سارا پانی ختم، میں آپ کو سارا مال صدقہ کرنے کو نہیں کہہ رہا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے کئی دفعہ یہ کام کیا۔ ہجرت کی رات بھی سارے پیسے ہی لے گئے، تبوک کے دن بھی سارے پیسے خرچ کر دیے، حضور نے اعلان کیا تو سارے پیسے ہی۔ مولانا حسن رضا صاحب فرمایا کرتے تھے اعلیٰ حضرت کے بھائی، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا کہ محبوب خدا محبوب ہے صدیق اکبر کا، اور لٹایا راہ حق نے گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا، لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ تو کنجوسی سے بچنے کی کوشش کریں۔ ہاں اسلام فضول خرچی سے منع کرتا ہے، فضول خرچی نہیں کریں، لیکن جہاں خرچ کرنا ہو وہاں سے کنجوسی بھی نہ کریں۔ پھر اس سے آگے سورہ نوح کا ذکر ہے۔ اس سورہ کے شروع میں ہی نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کی طرف مبعوث ہونے پر قوم کو اللہ کی عبادت کی دعوت دینے اور گناہ چھوڑنے کا ذکر ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے جو اپنی قوم کے بارے میں اللہ سے فریاد کی کہ اللہ یہ نہیں مانتے، پھر عذاب آیا، تو اس ساری بات کا اللہ نے سورہ نوح کے اندر ذکر فرمایا۔ پھر آگے سورۃ الجن ہے، سورہ جن۔ میں نے آپ کو پچھلے کچھ اسباق میں بھی بتایا تھا کہ جن نبی کریم علیہ السلام کے غلام تھے، حضور کا کلمہ پڑھتے تھے۔ جنات مسلمان ہوتے ہیں، بلا وجہ کسی کو تنگ نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں جتنا شور ہے نا جنات کے آنے کا، اتنے آتے نہیں، اتنا کالا جادو ہوتا نہیں جتنا کہ ہم لوگوں نے سمجھ لیا ہے۔ قرآن مجید کی آخری 2 سورتیں پڑھیں، اللہ اپنی رحمت فرمانے والا ہے، اللہ کرم نوازی کرنے والا ہے۔ اس صورت میں اس امر کا بیان ہوا ہے کہ جنات جو تھے وہ عالم بالا میں خبروں کی سن گن کے لیے، خبریں تلاش کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، مگر اب وہ وقت آ گیا ہے کہ عالم بالا میں ان کا داخلہ بند کر دیا گیا ہے۔ ایک وقت تھا کہ جنات خبریں سننے گننے کے لیے چلے جاتے تھے، اب ان کا داخلہ اب وہاں کی خبریں بتا سکتے، یعنی کوئی بابا جی اگر کہہ دینا کہ مجھے جن نے بتایا ہے کہ تیری اتنی روزی ہے، اتنی باندھ ہے، تب تو مر جائے گا، تو یہ بات اس لیے درست نہیں
کہ اب جنوں کا وہاں جانا ویسے ہی بند ہو گیا. تو اب بابا جی تو آپ کو پتہ ہے نا یہ بھی کہہ دیتے ہیں اللہ ماشاءاللہ کہ وہ چیزیں پیسے مانگتی ہیں. یعنی بڑی بڑی عجیب فلسفے کے ساتھ نا وہ چیزیں پیسے مانگتی ہیں. تو میں نے کہا مطلب چیزوں کا پیسے مانگنا تو سمجھ میں نہیں آتا. یا پھر کوئی ایسی بات بتا دی جاتی ہے کہ جس سے وہ پیسے دینے والا ماحول بن جاتا ہے. تو فرمایا اب ان کا وہاں جانا بند ہے، اور جو بھی جاتا ہے محافظ ان کا راستہ روک لیتے ہیں اور آگ کے گولے ان پر برسائے جاتے ہیں اگر آسمانوں پر جانے کے جن کوشش کریں. جنات نے مشورہ کیا کہ پورے روئے زمین کا جائزہ لے کے دیکھیں آخر یہ سارا منظر کیوں تبدیل ہو گیا، تو ضرور کوئی بڑی تبدیلی آئی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ان کی ایک جماعت مکے کی طرف گئی اور وہاں نبی پاک علیہ السلام عکاظ کے بازار میں اپنے اصحاب کو صبح کی نماز پڑھا رہے تھے. انہوں نے یہ قرآن سنا اور پھر جن جا کے دوسروں کو کہنے لگے کہ ایسا قرآن سن کے آئے کہ جیسا کبھی نہیں سنا. تو آؤ پھر محبوب کریم کی بارگاہ میں چلتے ہیں. خود بھی مسلمان ہوئے اور اپنی قوم کو بھی اسلام کی دعوت دی. اس کی آیت نمبر 26 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ سورہ جن جو ہے نا اس کی آیت نمبر 26 اللہ کریم نے ارشاد فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. فرمایا غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا. غیب کا جاننے والا آگاہ نہیں کرتا اپنے غیب پر کسی کو بھی. آگے فرمایا الا من ارتضی من رسول، لیکن اپنے رسولوں میں سے جس کو پسند کرتا ہے اس کام کے لیے چن لیتا ہے. کسی عام بندے کو غیب پر مطلع، یہ آیت نمبر 26 میں نے کتنی دفعہ یاد کرائی آپ کو. تو بھئی عقائد جو ہوتے ہیں وہ جب سے ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں جگہ جگہ عقائد آئے ہیں اہل سنت کے، جگہ جگہ آئے ہیں. تو آپ سمجھے نا کہ یہ عقیدہ جو ہوتا ہے یہ شعر سے ثابت نہیں ہوتا، یہ قرآن حدیث سے ثابت ہوتا ہے. شعر تو ایک ذوق کا نام ہے. تو فرمایا عام آدمی کو اللہ غیب پر اطلاع نہیں دیتا، پر اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کام کے لیے چن لیتا ہے. تو بتائیے نبی پاک سے بڑھ کے بھی اللہ کسی کو چاہتا ہے؟ حضور نے فرمایا خبردار ہو جاؤ، اس نے مجھے اپنا محبوب بنایا ہے. الا وانا حبیب اللہ، خبردار میں اللہ کا حبیب بن کے آیا ہوں. تو علم غیب اللہ نے اپنے رسول کو دیا اور اس کی برکت سے نبی کریم علیہ السلام نے دین کا بہت سارا کام کیا. حبیب کریم علیہ السلام نے بہت ساری باتیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صرف حضور کا غیب دیکھ کے ایمان لائے، یعنی ایمان ہی غیب دیکھ کے لائے. خود حضرت عباس نبی کریم کے چچا، وہ جب بدر کے لیے آنے لگے نا، وہ آنا اس وقت بھی نہیں چاہ رہے تھے پر قبیلے اور برادری نے مجبور کر کے انہیں ساتھ تیار کیا. وہ آئے نا تو جو گھر میں سونا پڑا تھا نا وہ ایک جگہ پہ چھوڑ آئے. اپنی بیوی کو کہنے لگے کہ میں آ گیا تو نکال لوں گا، اور اگر میں قتل کر دیا گیا تو نا نکال کے بچوں پہ خرچ کر دینا. تو نبی پاک علیہ السلام کے پاس جب یہ قیدی ہو کے آئے تو حضور نے فرمایا چچا فدیہ دو، اتنے پیسے تو چلے جاؤ. تو کہنے لگے میرے پاس تو شے ہی کوئی نہیں. وہ جو 15 دن عمرے والے وہاں رہتے ہیں نا، وہ 2.5 من کی شاپنگ کر لیتے ہیں، اور جب کسٹم والا کہتا ہے نا پیسے دو تو تازہ عمرہ کیا ہوتا ہے، کہتے شے ہی کوئی نہیں. یہ ظلم ہے. تازہ عمرہ کیا ابھی آئے ہیں. ہاں جی. تو مطلب اتنی وہ خستہ حالی ہو جاتی ہے. یہ میں پریکٹیکل بتا رہا ہوں اللہ کے فضل سے. ایک سے میں نے کہا تو مجھ سے لے لے، کہتا چپ کرو تسی کو بچ بول دے ہو. میں نے کہا مجھ سے لے لو دے دینا، کہتا چھٹو. بھائی چھوڑیں، آپ کیوں غلط بات کرتے ہیں. تو بہت سارے بندے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں شے کوئی نہیں، بالکل کوئی شے نہیں. ہاں کوئی پلاٹ سستا بک رہا ہو تو پیسے نکل آتے ہیں، پھر کہتے ہیں میں پھڑے نہیں کسی کو لو. بھائی کو کھا جائے گا، چلے ٹھیک ہے آپ چھپائیں اپنی دولت کو، لیکن ان لفظوں کے ساتھ ناشکری کرنا کہ شے کوئی نہیں، یہ معاملہ درست ہے. تو حضرت عباس نے بھی نا نبی کریم کی بارگاہ میں عرض کیا حضور کوئی شے نہیں، کہاں سے دوں. تو حضور مسکرائے. حضور نے فرمایا چاچا جب گھر سے نکلنے لگے تھے تو وہ اکیلے میں میری چچی کو بلا کے جو پیسے دے کے آئے تھے، اور وہ اس کو کہہ کے آئے تھے کہ میں آ گیا تو میں تمہیں بتاؤں گا کیا کرنا ہے، نہ آیا تو پھر نکال کے بچوں پہ خرچ کر دینا. یہ سن کر حضرت عباس پہ راشا ہوا تاری. یہ سن کر حضرت حفیظ جلندری کہتے ہیں یہ سن کر حضرت عباس پہ راشا ہوا تاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری. خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں اور محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں. محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں. اور کوئی غیب تم سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا. تم پر کروڑوں درود و سلام جب خدا ہی نہ چھپا رہا. کتنی عجیب بات ہے. یہاں بھی لوگ ترازو لے کے بیٹھے. اقبال سے کسی نے کہا کہ 2 علماء کی بحث ہے، ایک کہتا ہے حضور کو غیب نہیں، دوسرا کہتا ہے
आओ चलें। तो इकबाल कहने लगे मुझे शर्म ना आएगी, मैं वहां चला जाऊं जहां लोग मेरे नबी का इल्म तोलने के लिए तराजू लेके बैठे हैं। हुजूर का इल्म तोल रहे हो? इकबाल कहने लगे मेरे नबी के तो गुलामों का इल्म नहीं तोला जा सकता, तुम हुजूर के इल्म की बात करते हो। ये थोड़ा सोच समझ के बात करनी चाहिए। और नसेकती है कुरान पाक की। एक दिन सजा लिया था मेरे नबी पाक ने मिंबर पर, मैं पूछ लो फिर जो पूछना है पूछो। तो हजरत उमर जैसे लोग उठ के खड़े हो गए, कहा या रसूलल्लाह, हम अल्लाह के रब होने पे राजी हैं, आपके रसूल होने पे राजी हैं, इस्लाम के दीन होने पे हुजूर हम बड़े राजी हैं, हम बड़े राजी। इसलिए ये तो ऐसा मसला है कि इस मसले को देख देख के लोग मुसलमान हुए। तो हजरत अब्बास को जब हुजूर ने सारी बात बताई ना, तो हजरत अब्बास कहने लगे फिदिया मर्जी का ले लेना, पर पहले मुझे कलमा पढ़ाओ। कहा क्यों? फरमाया मुझे समझ आ गई है, वो बात मेरे और मेरी बीवी के अलावा किसी को पता ही नहीं, अगर आपको पता चली है तो यकीनन आपको कोई बताने वाला है, तो वो जो आपको बताने वाला है ना वही रब्बुल आलमीन है। तो हुजूर का तो गैब देख के दुनिया कलमा पढ़ जाती थी। इस पर बड़ी तफसील से मैंने एक दफा बात की थी, मौका मिला तो वो सारी रिवायात एक जगह किसी वक्त जमा करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और आपको अर्ज करेंगे कि वो क्या खूबसूरत माजरा है। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह एक और आसानी भी हो गई है। मेरी बातें कोई इस काबिल तो नहीं थी, लेकिन चूंकि अल्लाह रसूल के फरामीन थे तो एक दोस्त ने लिखनी शुरू कर दी, इंशाअल्लाह जल्दी छाप भी जाएंगी। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि ये चीजें आएंगी और आपको बताएंगे कि अल्लाह ने अपने महबूब करीम को किस तरह गैब के खजानों की कुंजियां अता फरमाई हुई। तो इससे आगे फिर सूरह मुज़म्मिल शुरू होती है। सुभान अल्लाह। सूरह या अय्युहल मुज़म्मिल, कहा ओ चादर ओढ़ने वाले महबूब, कुमिल लैला इल्ला कलीला, सारी रात ना बेदार रहा कर, थोड़ा आराम भी कर लिया कर, थोड़ा सा। क्या कहा हजरत ने? खुदा की रजा चाहते हैं दवाल, खुदा चाहता है रजा। और दरवेश कहते हैं रब आखे सोने महबूबा तेरे सौ सौ नाज उठाना, हाँ लोग मेरिया कसमां चाहते ने, मैं तेरिया कसमां चाहना। कहा ए मेरे प्यारे हबीब, ए चादर ओढ़ने वाले, थोड़ा आराम भी किया करें। हुजूर सारी रात नमाज पढ़ते थे ना, अल्लाह ने कहा महबूब थोड़ा आराम भी किया करें। फिर इसमें बड़े खूबसूरत चीजें अल्लाह करीम ने बयान फरमाई हैं, क़यामत की हौलनाकियों का भी जिक्र फरमाया है। फिर आखिर में फरमाया कि तुम अपनी भलाई के लिए जो कुछ भी आगे भेजोगे, इसको अल्लाह ताला के पास इससे बेहतर और ज्यादा सवाब वाला पाओगे। यानी इसका माना यह भी हो सकता है कि अपनी सोच से ज्यादा तुम सवाब पाओगे जो चीज आखिरत के लिए तुम भेजोगे। और अल्लाह से मगफिरत तलब करते रहो, बेशक अल्लाह बहुत मगफिरत फरमाने वाला और बेहद रहम करने वाला है। फिर इससे आगे सूरह मुदस्सिर है, मुज़म्मिल के फौरन बाद सूरह मुदस्सिर। इस सूरह मुबारक में बड़ा खूबसूरत अंदाज है। या अय्युहल मुदस्सिर, ए चादर ओढ़ने वाले, कुम फअंज़िर, उठिए और लोगों को डराइए, उठिए आप पैगाम दीजिए, उठिए लोगों को डराइए। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है, आप उठिए। इस सूरत में अल्लाह ताला ने आपको शान महबूबी के साथ खिताब करते हुए फरमाया है चादर ओढ़ने वाले, उठिए और लोगों को अल्लाह के अजाब से डराइए और अपने रब की किबरियाई का ऐलान फरमाइए। बताइए कि आपका रब कितना बड़ा है। आयत नंबर 42 में फरमाया जहन्नमियों से पूछा जाएगा तुम्हारे जहन्नम में जाने का सबब क्या बना। ये सूरह मुदस्सिर की आयत नंबर 42 चलो बता लिया आखिरी ने। आयत नंबर 42 जहन्नमियों से पूछा जाएगा जहन्नम में आए हो तो सबब क्या बना। तो वो पहला सबब बताएंगे कि हम नमाज पढ़ने वालों में से ना थे। पहला सबब दोज़ख में जाने का नमाज ना पढ़ना है। रमजान के बाद भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और ईद वाले दिन भी पूरी 5 पढ़नी है इंशाल्लाह, पूरी 5। ये नए कपड़े लोगों को बाद में दिखाना, पहले सवेरे पहन के ना रब की बारगाह में जाओ, सवेरे पहन के ना। अल्लामा अब्दुल सत्तार खान नियाजी, अल्लामा नियाजी, मैं जब उनके मज़ार पे जाता ना मियाँ वाली जाने का जब मौका मिलता है तो मैं ना खड़ा होता हूँ, आप यकीन करें उस बंदे की कब्र पे खड़े होकर भी जज्बा ही मिलता है। क्या बंदा था वो ना, पगड़ी बांधते थे बड़ी। हमारे बरेली शरीफ के बुजुर्ग भी ना वो पगड़ी बांधते शिमले वाली। चले आज बात आ गई है तो उसकी भी मैं हिकमत बता दूं। वहां ना सिख भी पगड़ी बांधते, तो कपड़ा भी अक्सर एक जैसा ही उनके लिए आता, तो मुसलमान भी खरीद लेते थे। तो वो सिख जो होता है ना वो शिमला नहीं निकालता, तो उससे फर्क करने के लिए वहां के मशाइख ने ना शिमला निकालना शुरू किया। तो मैं शादी बांधा करता था, तो एक दफा मुझे हजरत मुफ्ती तहसीन रजा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे शिमले वाली बांधा करो। तो मैंने कहा हुजूर अब छोटे लोगों को तो अच्छी नहीं ना लगती। तो फरमाने लगे लोगों को थोड़ी दिखानी है,
یہ تو رسول اللہ کی سنت ہے. تو آپ شملے والی باندھے جب ہم جو کہہ رہے ہیں, تو میں بھی اکثر وہ پگڑی باندھتا ہوں, اور کبھی بہت بڑی باندھتے تھے. تو علامہ نیازی پگڑی باندھتے تھے تو جن لوگوں نے دیکھا بڑی اونچی ہوتی تھی, وہ بڑی اونچی پگڑی اور ہاتھ میں چھڑی ہوتی تھی, اور کبھی وہ تقریر کرتے تھے تو زمین پہ لگاتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ مرد بات کر رہا ہے. اور علامہ اقبال کے ڈائریکٹ شاگرد تھے علامہ عبدالستار نیازی, شاگرد. وہ مدینہ شریف جانے لگے نا, تو کسی نے ان سے کہا نیازی صاحب یہ پگڑی اتار کے جاؤ, یہ پگڑی اتار کے جاؤ. تو علامہ نیازی صاحب فرمانے لگے کیوں اتار کے جاؤں, پہن کے جاؤں گا. جب حضور کی بارگاہ میں نیازی کا سر جھکے گا تو شملہ بھی جھکے گا, اور دنیا کو پتا چلے گا جس کا سر کبھی کہیں نہیں نہ جھکتا, اس روضے پہ آ کے اس کی گردن بھی جھک جایا کرتی. اس لیے ساتھ لے کے جانی ہے پگڑی تاکہ لوگوں کو پتا چلے. تو آپ نئے کپڑے پہن کے نا کبھی سج سنور کے مسجد بھی جایا کریں, خوبصورت ہو کے. قرآن مجید نے کہا غالباً 9ویں پارے میں ہے کہ نماز کے وقت زینت اختیار کرو, اچھے بن کے. تو نئے کپڑے پہن کے نا عید والے دن 5 نمازیں پابندی سے پڑھنی ہیں انشاءاللہ تعالی. یہ رش دیکھنا ہے انشاءاللہ تعالی, پتہ چلے گا کہ رمضان کے روزوں نے اثر کیا ہمارے اوپر. تو جہنمیوں سے پوچھا جائے گا دوزخ میں آنے کا سبب کیا بنا, تو کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے, اور دوسری بات یہ کہیں گے کہ ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. دوزخ میں جانے کا دوسرا سبب کہ توفیق کے باوجود لوگ مسکینوں کا خیال نہیں رکھتے. اور تیسری بات وہ یہ کہیں گے کہ ہم لغو کاموں میں مشغول رہتے تھے. لغو کام, بےہودہ کام اس کو کہتے ہیں جس کا فائدہ کوئی نہیں. یہ بڑے بڑے سیانے لوگ گیمیں کھیلتے, سیانے لوگ, عقل مند لوگ, تو یہ جہنم میں جانے کا تیسرا سبب قرآن نے بیان کیا. لغویات, پھٹے پہ بیٹھ گئے فضول بات شروع کر دی. بھئی اس سے بہتر تھا تو قرآن مجید کی تلاوت کرتا. ایسے ہی بلا وجہ لغویات ہیں یہ ساری. میں منع نہیں کرتا کھانا کھانے کے لیے کبھی ضرور جائیں, لیکن یہ ماحول ہی بنا لینا کہ آج تجھے پارٹی ہے تو کل مجھے پارٹی ہے تو پرسوں اس کو پارٹی ہے, تو یہ شغل میلہ ہر وقت کا. مسلمان کے پاس تو اتنا وقت ہی نہیں. ایک دوست مجھے کہنے لگے کہ میں آج کل بڑا بور ہو رہا ہوں, تو میں نے کہا تو اصل میں فارغ ہے, ورنہ ہمارے پاس تو ٹائم ہی کوئی نہیں بور ہونے کا. بندہ مطلب کو فرصت ملے تو بور ہو نا, پتہ نہیں کہاں سے لوگ ٹائم نکال لیتے, اب بور بھی ہو لیتے. تو آپ لغویات سے بچے. لغو کام کرنا جہنم میں جانے کا تیسرا سبب ہے. یہ قرآن مجید نے اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 42 میں ارشاد فرمایا. اور چوتھے نمبر پر کہیں گے ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے کہ موت ہمارے سر پہ آ گئی. یہ 4 کام ہے جو جہنم میں جانے کا سبب بنیں گے. نماز نہ پڑھنا, پہلا کام مسکین کو کھانا نہ کھلانا, اور تیسرا لغو اور فضول کاموں میں مشغول رہنا, بالکل کسی کوئی فائدہ ہی نہیں وہ کام کرتے رہنا, بالکل بے معنی بے مقصد کام کرنا. اور چوتھے نمبر پہ کہیں گے کہ ہم قیامت کے دن کو, آج بھی کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ مریں گے تو دیکھی جائے گی. مثلا کیا دیکھ لیں گے آپ, اتنی بڑی جرت, اتنی بڑی. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ القیامہ شروع ہو جاتی ہے جی اس سے آگے. اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں جو آخرت کے منکر ہیں, اللہ تعالیٰ نے قسم ذکر فرما کے ارشاد فرمایا کیا انسان نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم مرنے کے بعد اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں, ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ان کی انگلیوں کے پورے جیسے پہلے تھے ویسے ہی بنا دیں گے. یعنی انگلیاں تک تمہاری جمع کر لی جائیں گی, انگلیاں تک. قیامت کے دن تمہیں کسی کی قبر کھلی تو اس کو دیکھا کہ ہڈیوں کا پنجر بن گیا, لیکن اللہ اسے بھی قیامت میں جمع فرمائے گا دوبارہ سے. اور وہ مثال میں تیسرے چوتھے پارے میں دے چکا ہوں, جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جانوروں کا پرندوں کا کیما کر کے رکھا تھا اور کہا پکاریے, تو وہ سارے اپنے پروں پر دوڑتے ہوئے حاضر ہو گئے تھے. آگے سورہ دہر شروع ہوتی ہے. سورہ دہر یہ 29واں پارہ ہے, اور اس میں صورتیں اگرچہ چھوٹی چھوٹی ہیں پر کیا بات ہے سب صورتوں. ہر سورہ مبارکہ بڑی اپنے اندر امتیازی شان رکھتی ہے. سورہ دہر میں فرمایا حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا, فرمایا بے شک گزرا ہے انسان پر زمانہ ایک ایسا کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. ایک وقت تھا کہ جب کوئی اس کا ذکر تھا کہ نہیں, وہ وقت بھی جب نہ نام تھا نہ ولدیت تھی. پھر دنیا میں آ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں اٹھتا ہوں تو زمانہ اٹھتا ہے, میں بیٹھتا ہوں تو زمانہ میری وجہ سے نظام چلتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا, تیرا تو ذکر ہی کوئی نہیں تھا, تو جانتا ہی کوئی نہیں تھا, یہ تو رب نے تجھے پیدا کیا ہے. تو اب تو سمجھتا ہے کہ میں کوئی چیز ہوں. بڑے بڑے لوگوں کی قبروں پہ جاؤ, کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی نہیں. وہ جو کہہ دیتے تھے تو قانون بنتا تھا, قانون
جن کے سائن کرنے سے لوگ پھانسی سے بچ بھی جاتے تھے اور پھانسی لگ بھی جاتے تھے، آج ان کا جاننے پہچاننے والا کوئی نہیں۔ تو انسان نا بھول جاتا ہے۔ ایک دور وہ بھی ہوتا ہے جب بس میں بیٹھنے کو جگہ کوئی نہیں دیتا، اور ایک دور وہ بھی ہوتا ہے کہ درجنوں کاریں لے کے لوگ گلیوں میں کھڑے ہو